السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہے کہ میرا گلا کچھ خراب ہے کچھ دن سے، ویسے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور جرمنی کا آج کل کا موسم بس ایسے ہی بادل اور ہلکی ہلکی بارش، پھر سے ٹھنڈا ہوا ہے، سورج وغیرہ اتنا نہیں نکل رہا ہماری طرف، تو ایسے ہی موسم ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اور آج میں کافی عرصے کے بعد بلاگ بنا رہی ہوں پھر سے، اور ولاگ نہ بنانے کی ایک دو ریزنز تھیں، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پر ابھی میرا بالکل سٹارٹ ہے، اور شروع کے سفر میں نا کئی دفعہ انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان بالکل ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ اس کو وہ موٹیویشن نہیں آ رہی نا، جس کی وجہ سے میں نے جیسے یہ یوٹیوب سٹارٹ کیا ہے۔ تو اس کی ایک جو مین وجہ تو وہ یہی تھی کہ انسان کی یہاں پہ خاص طور پر جرمنی میں رہ کے انسان کی جو ڈیلی روٹین اپنی ہوتی ہے، لائف ہماری اور مصروفیات کی زندگی ہوتی ہے، اس میں سے انسان کو کچھ وقت اپنے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے نا، جس میں اس کو اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کچھ اچھے دوست چاہیے ہوتے ہیں کہ جن سے وہ اپنی دل کو ہلکا کر کے نا تو پھر سے ریلیکس ہو جائے نا۔ تو میں نے تو اس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی میں انسان کی جو ہے نا پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، میرا یہ ماننا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا کچھ ہے کہ جس کا جتنا اس کی ذات کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اچھے دوستوں کی انسان کو زندگی میں ہمیشہ ہی کمی رہتی ہے، اور وہ اچھے دوست آج کل کے دور میں ملنا تو تقریباً ناممکن ہی ہو چکا ہوا ہے، کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ تو ملتے ہیں آپ کو، اور بظاہر وہ لگتے بھی ہیں کہ وہ آپ کے بہت دوست ہیں یا بہت قریبی ہیں، لیکن بس آج کل کا دور ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہر بندہ منہ پہ جتنا میٹھا یا جتنا اچھا بن کے آپ کو ملتا ہے نا، وہ پیٹھ پیچھے آپ کا نہ کہیں آپ کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، آپ کی جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا نا۔ آپ میں سے اکثر لوگ ہوں گے جو مجھ سے اتفاق کریں گے، اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہی، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں نا، میں ذاتی طور پر اس چیز سے گزری ہوں کہ اب بس کسی عام انسان پر یا نارمل لوگوں پر جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں یا ملنے والے، تو ان پہ اتنا اعتبار کرنے کا دل نہیں کرتا نا، کہ بھئی اس طرح سے کہ ہم ان پہ بھروسہ ہی کر کے بیٹھ جائیں نا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے ملے، ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے تعلق جن کو آپ لوگوں کی آپ کی ذاتی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ وہ اس طرح سے ڈائریکٹلی آپ کو جو ہے نا تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ تو اس لیے میرے ساتھ ایسے ہی سپورٹ کے ساتھ چلتے رہیں، مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں، مجھے میری ہمت بڑھاتے رہیں، تاکہ میں آپ کے ساتھ مزید جو ہے نا اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں، شیئر کر سکوں، اپنی زندگی کے کچھ جو مومنٹس ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جی یہاں پہ آتے ہیں واپس بلاگ کی طرف، اور کافی عرصے سے میرا دل کر رہا تھا ایکشن جانے کے لیے، تو بس میں وہاں گئی ایکشن، تو کچھ چیزیں وہاں پہ مجھے اچھی لگی، میں لے آئی، اور مجھے اپنے ڈائننگ ٹیبل کی ڈیکو کے لیے کچھ ڈیکوریشن کے لیے کچھ ایسے کچھ چاہیے تھا، تو مجھے یہ اس طرح کی نا ٹرے اچھی لگی تھی وہاں پہ، اس میں 2-3 سائزز تھے، اور مجھے پھر سب سے چھوٹا سائز ہی مناسب لگا، میں نے یہ لے لیا۔ اس میں پھر رکھنے کے لیے وہ مجھے ایک پاٹ اچھا لگا تھا، یہ لیمپ سی اس طرح سے اچھی لگی تھی LED کی، اور یہ میں نے لے لی تھی۔ اس میں آپ چاہیں تو پھر ساتھ میں کینڈل رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کو اور گھر میں کچھ بھی پڑا ہے، پھول رکھ سکتے ہیں، فریش فلاورز کچھ لوگ رکھتے ہیں، تو آپ کچھ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں، اور چینج کرتے رہیں اپنے موسم کے حساب سے، موڈ کے حساب سے نا، ہم اس کو کسی بھی طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایکشن بھی نا بس ایسی دکان ہے کہ آپ کو ایک تو مناسب پرائسز پہ مل جاتی ہیں چیزیں، تقریباً آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، اور گھر کی بھی چیزیں، ڈیکوریشن کی چیزیں، کھلونے بچوں کے، مطلب کافی کچھ آپ کو وہ مل سکتا نا یہاں پر، اور چیپر پرائسز پہ بھی، اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا۔ اور یہ یہاں پہ مجھے ایلو ویرا جیل بھی نظر آئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 92% اس میں ہے، اور یہ کافی کام آ جاتی ہے ایز اے موئسچرائزر، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فیس پہ، باڈی پہ، ہینڈز کے لیے کافی کام آنے والی چیز ہے، تو یہ مجھے نظر آئی تو میں نے یہ بھی لے لی تھی۔ اس کے علاوہ جو میری پاکستان میں بڑی مشہور ہے پیٹرولیم جیلی جو ہے، یہ ختم ہوئی تھی، یہ میں باقی لوشنز وغیرہ کے ساتھ نا گھر میں یہ والی چیز بھی ضرور رکھتی ہوتی ہوں، کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ڈرائی ہو جاتی ہے اسکن آپ کے، خاص طور پر ہاتھوں کی، یا جتنی دفعہ ہم واش وغیرہ کرتے ہیں نا، تو پانی میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بڑے ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں، یا بچوں کو اکثر الرجی وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا گھر میں ضرور ہونی چاہیے ایز اے کولڈ کریم، آپ اس کو کہیں بھی یوز کریں تو بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔
اور اس کے علاوہ یہ مجھے اس طرح کی ڈائننگ ٹیبل کے لیے شیٹس چاہیے تھیں، میں نے اس طرح کی پسند کی تھی، کافی طرح کی ورائٹی تھی، تو میں نے واشیبل لی ہیں کہ جو بس ایزیلی آپ صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں والے گھر میں پھر اکثر بچے جو ہیں چیزیں گراتے رہتے ہیں، کچھ بھی لیکوڈ وغیرہ اکثر بچے ہمارے تو گرا دیتے ہیں، تو وہ پھر صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر جب آپ نے اس طرح کی ہلکی پھلکی ڈیکوریشن وغیرہ کرنی ہوتی ہے نا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ نہ کریں، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں نا ڈیکوریشن وغیرہ کی چیزوں پر، تو پھر ہمارا دل نہیں کرتا ان کو جلدی چینج کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے انسان نے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں اتنے، تو پھر افسوس ہوتا ہے نا کہ ضائع ہو جائے گی چیزیں۔ اور جب اگر آپ نے زیادہ بہت پیسے خرچ کر کے نہیں کی، تو آپ اپنے موڈ کے حساب سے، اور جب آپ کا دل کرے کہ چلو جی چینج کر لیں، اور اکثر انسان کا ہو جاتا ہے نا موڈ بھی، موسم ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اور اب چینج کر دیتے ہیں نا کچھ، تو اتنے اگر آپ نے پیسے خرچ نہیں کیا تو پھر آپ کو اتنا افسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں نا۔ تو اس طرح سے آپ ایسی چیپر وغیرہ شاپس وغیرہ پہ ہم کافی اچھی چیزیں لے کے، اور کئی طرح کی ورائٹی مل جاتی ہے جو انسان چینج بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک میرے ہسبینڈ نے اسپیکر لیا تھا، یہ بھی کافی اچھی چیز ہے، اس کا کافی اونچا سے والیوم تھا، اور پرائس کے حساب سے بھی یہ بھی اتنا مہنگا نہیں تھا، شاید 10 یا 15 یورو کا تھا، اور اس میں سائزز کے حساب سے سستے اور مہنگے تھے نا، تو آپ کہیں بھی گاڑی وغیرہ میں لگا لیں یا کہیں بھی آپ اس کو گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی ریزنیبل چیز ہے۔ خیر انہوں نے اپنے کام کے لیے لیا تھا، وہ ساتھ لے گئے تھے اس کو، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اپنی چیزیں لی تھیں، جیسے کوئی آفٹر شیو یا اس طرح کی چیزیں، بچوں نے کچھ چیزیں اٹھا لی تھیں، اور باقی یہ میں نے آپ کو لائٹس دکھائی تھیں، تو یہ میں نے گارڈن میں لگانے کے لیے لی تھیں، اور یہ LED ہیں، دیکھیں آپ کیسے چلتی ہیں اس کو، اس میں بھی ڈیفرنٹ ورائٹی تھی۔ اور یہ میں نے لیا تھا پنک سٹف کلینر جو ہے، یہ آج کل کافی ان ہے، کافی مشہور ہوا ہوا ہے ایکشن کا، تو میں نے کہا چلو میں بھی اس کو لے کے دیکھتی ہوں، مجھے نظر آیا تو میں نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ نکلتا۔ اس کے علاوہ پھر بچوں کو بس پھولوں کے یہ اس طرح سے بیج نظر آئے ہیں، تو میری بیٹی نے پکڑے، میں نے کہا چلو کچھ اور چیزیں بھی لے لیتے ہیں، بس میں نے اٹھا تو لیے، لیکن ابھی گارڈن کا کام ہونے والا ہے، وہ ہوگا تو ہی پھر لگائیں گے۔ اور بس یہاں پہ مالی بھی انسان خود ہی ہوتا ہے، تو گارڈن کا کافی کام ہوتا ہے یہاں پہ، بہت لوگ شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، موسم اچھا ہو تو پھر دل کرتا ہے گارڈن وغیرہ کا کام کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے زمین بھی کافی اچھی ہے، ایسی کہ جو چیزیں آپ لگاتے ہیں نا اس کے اوپر پھل ضرور آتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں پہ میں جا رہی ہوں بچوں کو پک کرنے کے لیے، اور آج کا بلاگ کرتے ہیں یہیں پہ ختم۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا نہ بھولیں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس کو شیئر کریں سب کے ساتھ، تاکہ مجھے اور زیادہ ہمت ملے مزید ویڈیوز بنانے کی، اچھی اچھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ آپ سے ملتی ہوں کسی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔